السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک قرآن کا معجزہ، قبول اسلام کا حیرت انگیز اور سبق آموز واقعہ۔ قبول اسلام کا یہ واقعہ حیرت انگیز بھی ہے اور سبق آموز بھی۔ حیرت انگیز اس اعتبار سے کہ نزول قرآن کو کم بیش 1500 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی آج تک اس نقطے پر کسی کی نظر نہ جا سکی جو ایک امریکی ڈاکٹر کے قبول اسلام کا محرک بنی۔ اور سبق آموز اس پہلو سے ہے کہ کتاب الہی میں غور و تدبیر اور تحقیق جستجو بندگان خدا کے لیے ہدایت و معرفت کے دروازے کھولنے اور سیرت مستقیم پر گامزن ہونے کا آج بھی اتنا ہی مؤثر ذریعہ ہے جتنا وہ نزول وحی کے وقت تھا۔ امریکہ کے ایک ہسپتال میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا اور اس واقعے کو زیر اثر امریکن ڈاکٹر مسلمان ہو گیا۔ مذکور ہسپتال میں ایک روز ڈلیوری کے 2 کیس ایک ساتھ آئے۔ ایک عورت سے لڑکا پیدا ہوا اور دوسری سے لڑکی۔ جس رات میں ان دونوں بچوں کی ولادت ہوئی، اتفاق سے نگران ڈاکٹر موقع پر موجود نہیں تھا۔ دونوں بچوں کی کلائی میں وہ پٹی بھی نہیں باندھی ہوئی تھی جس پر بچے کی ماں کا نام درج ہوتا ہے۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں بچے خلطہ ملطہ ہو گئے اور ڈاکٹروں کے لیے یہ شناخت کرنا مشکل ہو گیا کہ کس عورت کا کون سا بچہ ہے، حالانکہ ان میں سے ایک لڑکی تھی اور دوسرا لڑکا۔ ولادت کی نگرانی کرنے والے ڈاکٹروں کی ٹیم میں ایک مسلمان مصری ڈاکٹر تھا جس کو اپنے فن میں بڑی مہارت حاصل تھی اور امریکن ڈاکٹروں سے اس کی بڑی اچھی شناسائی تھی اور اپنے اسٹاف کے ایک امریکی ڈاکٹر سے گہری دوستی تھی۔ دونوں ڈاکٹر سخت پریشان تھے کہ اس مشکل کا حل کیسے نکالا جائے۔ امریکی غیر مسلم ڈاکٹر نے مصری ڈاکٹر سے کہا کہ تم تو دعویٰ کرتے ہو کہ قرآن ہر چیز کی تبیین و تشریح کرتا ہے اور اس میں ہر طرح کے مسائل کا احاطہ کیا گیا ہے، تو اب تم ہی بتاؤ کہ ان میں سے کون سا بچہ کس عورت کا ہے۔ مصری ڈاکٹر نے کہا کہ ہاں، قرآن حکیم بے شک ہر معاملے میں نص ہے اور میں اسے آپ کو ثابت کر دکھاؤں گا، مگر مجھے ذرا موقع دیجیے کہ میں خود پہلے اس معاملے میں اطمینان حاصل کر لوں۔ چنانچہ مصری ڈاکٹر نے باقاعدہ اس مقصد کے لیے مصر کا سفر کیا اور جامعہ ازہر کے بعض شیوخ سے اس مسئلے میں استفسار کیا اور امریکن دوست ڈاکٹر کے ساتھ کی گئی بات چیت کی روداد بھی پیش کی۔ ازہری عالم نے جواب دیا کہ مجھے طبی معاملات و مسائل میں ادرک حاصل نہیں ہے، البتہ میں قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں، آپ اس پر غور فکر کریں، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ کو اس مسئلے کا حل اس میں مل جائے گا۔ چنانچہ اس عالم نے درج ذیل آیت پڑھ کر سنائی۔ ترجمہ: مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ مصری ڈاکٹر نے اس آیت میں غور تدبر شروع کر دی اور گہرائی میں جانے پر اس مشکل کا حل بآخر مل ہی گیا۔ چنانچہ وہ لوٹ کر امریکہ آیا اور اپنے دوست ڈاکٹر کو اعتماد بھرے لہجے میں بتایا کہ قرآن نے ثابت کر دیا ہے کہ ان دونوں میں سے کون سا بچہ کس ماں کا ہے۔ امریکن ڈاکٹر نے بڑی حیرت سے پوچھا، یہ کس طرح ممکن ہے؟ مصری ڈاکٹر نے کہا کہ ہمیں ان عورتوں کا دودھ ٹیسٹ کرنے کا موقع دیجیے تو اس معمے کا حل معلوم ہو جائے گا۔ چنانچہ تجزیے و تحقیق کے نتیجے معلوم ہو گیا کہ کون سا بچہ کس عورت کا ہے اور مصری ڈاکٹر نے اپنے غیر مسلم دوست ڈاکٹر کو اس نتیجے سے پورے اعتماد کے ساتھ آگاہ کر دیا۔ ڈاکٹر حیران و شزدر تھا کہ آخر یہ کیسے معلوم ہو گیا۔ مصری ڈاکٹر نے بتایا کہ اس تحقیق تجزیے کے نتیجے میں جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ تھی کہ لڑکے کی ماں میں لڑکی کی ماں کے مقابلے 2 گنا دودھ پایا گیا۔ مزید برآں لڑکے کی ماں کے دودھ ممکنات اور وٹامنز حیاتین کی مقدار بھی لڑکی کی ماں کے مقابلے میں 2 گنا تھی۔
پھر مصری ڈاکٹر نے امریکن ڈاکٹر کے سامنے قرآن کریم کی وہ متعلقہ آیت تلاوت کی، مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے، جس کے ذریعے اس نے اس مشکل کا حل تلاش کیا، اور جس عقیدے کو حل کرنے میں دونوں ڈاکٹر نہایت پریشان تھے۔ چنانچہ وہ امریکن ڈاکٹر فوراً ایمان لے آیا۔ چنانچہ ایسا ہی ایک واقعہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی پیش آیا تھا۔ 1400 سال پہلے اسلام نے اس طرح کے پیچیدہ مسائل کو لمحوں میں کس طرح حل کیا تھا، اس مقصد کے لیے وہ واقعہ یہاں پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہم کے زمانے خلافت میں 2 عورتوں کی ایک جگہ اور ایک ہی رات میں زچگی ہوئی۔ ایک لڑکا اور دوسری لڑکی تھی۔ لڑکی والی نے اپنی لڑکی کو لڑکے والی کی جھولی میں ڈال کر لڑکے کو لے لیا۔ لڑکے والی نے کہا کہ لڑکا میرا ہے۔ یہ مقدمہ آپ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا۔ لڑکی کو لڑکے والی کے جھولے میں ڈال کر لڑکے کو لے لیا۔ لڑکے والی نے کہا کہ لڑکا میرا ہے۔ یہ مقدمہ آپ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ دونوں کے دودھ وزن کیے جائیں، جس کا دودھ وزنی ہوگا لڑکا اس کا ہوگا۔ دوستو، ویڈیو میں مسٹیک ہو جاتی ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔